نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العلي العظيم۔ اب سورۃ الانعام کا آخری رکوع ہے 20واں رکوع۔ ارشاد فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب جو ہم نے نازل کی قرآن پاک یہ مبارک ہے، بڑی برکت والی کتاب ہے۔ اس کا دیکھنا بھی بابرکت ہے، اس کا چھونا بھی بابرکت ہے، اسے پڑھنا بھی بابرکت ہے، اسے سمجھنا بھی بابرکت ہے، سمجھ کر عمل کرنا دونوں جہاں کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہ وہ واحد کتاب ہے کہ جس کے چھونے پر بھی ثواب ہے، جس کے دیکھنے پر بھی ثواب ہے، اور جو سمجھ کے پڑھے، حدیث پاک میں فرمایا کہ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور مفسرین فرماتے ہیں یہ 10 نیکیاں ہیں بغیر سمجھے، اور اگر سمجھ کے پڑھے تو اسے ایک ایک حرف کے بدلے میں وہ نیکیاں ملیں گی جو حد و شمار سے باہر ہیں۔ فَاتَّبِعُوهُ، پھر تم اس کتاب کی پیروی کرو، وَاتَّقُوا، اور ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، یہ قرآن پاک عربوں پر اس لیے نازل کیا گیا کہ مشرکین عرب یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم سے پہلے 2 گروہوں پر ہی کتاب نازل کی گئی، یہودی اور عیسائیوں پر۔ اگر ہم پر کتاب نازل ہوتی تو ہم ایمان لاتے۔ وَإِن كُنَّا عَن دراستہم لغافلین، اور بے شک ہم تو ان یہودیوں عیسائیوں کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے، نہ تو وہ ہماری زبان میں کتابیں تھیں اور نہ کسی نے ہمیں پڑھ کر سمجھایا تھا، تو کل بروز قیامت تم یہ عذر پیش نہ کر سکو، اس لیے اے کفار مکہ تم پر یہ کتاب قرآن پاک تمہاری زبان میں نازل ہوئی۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ حضور کی آمد سے پہلے قریش مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہودی اور عیسائی بڑی ہی بدبخت قوم ہے کہ ان پر اللہ نے اتنا فضل کیا، توریت اور انجیل نازل ہوئی مگر انہوں نے اس کتاب پر عمل نہیں کیا۔ اگر ہم پر یہ کتاب نازل ہوتی اور عرب کی سرزمین پر توریت یا انجیل کا نزول ہوتا تو ہم سب سے اعلیٰ قوم ہیں، ہم عمل کر کے بتاتے کہ کتاب پر کیسے عمل کرنا چاہیے۔ یہ حضور کی آمد سے پہلے انہوں نے کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے، تو انہیں یہ بات یاد دلائی گئی کہ اب وہ کتاب آ گئی ہے، اب تم اپنے دعوے کے مطابق عمل کر کے دکھاؤ۔ او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، یہ وہی قول ہے جو وہ پہلے کہا کرتے تھے کہ کل بروز قیامت تم یہ نہ کہہ سکو کہ اگر ہم پر کتاب نازل ہوتی تو ضرور ہم ان یہودیوں عیسائیوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، تو اب کتاب آ گئی اور تمہارا عذر باقی نہ رہا۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم، پس بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی، وہ ہدن اور ہدایت آ گئی، وہ رحمت اور رحمت آ گئی۔ سبحان اللہ، قرآن پاک میں ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور یہ روشن دلیل ہے، ایسی روشن دلیل کہ جو اس پر غور کرے اس کے قلب کو بھی یہ روشن کر دیتی ہے۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، سب سے بڑا وہ ظالم ہے۔ وصدف عنہا، اور اللہ کی آیتوں سے منہ پھیر لے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ سنجزی الذین یصرفون عن آیاتنا سوء العذاب، ان قریب ہم ان لوگوں کو سخت عذاب دیں گے جو ہماری آیتوں سے منہ پھیرتے ہیں۔ بما کانوا یصرفون، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں سے منہ پھیرا کرتے تھے۔ ہدایت آ چکی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات
شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ آپ مدرس مکۃ المکرمہ ہیں، آپ درس حدیث حجاز میں دیا کرتے تھے، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور کے روزے پر حاضری دیا کرتے، تو آپ کو حکم ہوا کہ ہند جاؤ اور میری حدیث کی خدمت کرو۔ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہاں آپ کے روزے پر آتا ہوں، ہند جا کر میں پھر کیسے آؤں گا یہاں پر، اور بار بار آپ کی خدمت میں حاضری کیسے دوں گا؟ تو محققین لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں ان سے فرمایا کہ یہاں تم آتے ہو ہمارے روزے پر، تم ہماری حدیث کی خدمت کرو، وہاں ہم تمہیں اپنا دیدار کرانے آئیں گے۔ تو آپ نے 100 مرتبہ سے زائد محدثین بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت فرمائی۔ بلکہ محققین کی ایک رائے تو یہ ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کیا کرتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء کو جو جو معجزات ملے وہ تمام معجزات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے گئے، اور اس کے علاوہ سینکڑوں نہیں، آپ کا کہنا ہے ہزاروں معجزات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے گئے۔ قرآن پاک کی ایک ایک آیت معجزہ کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود کوئی ایمان نہ لائے، اب وہ کس چیز کا انتظار کر رہا ہے؟ کیا موت کا انتظار کر رہا ہے کہ جب ملک الموت آئیں گے تو وہ ایمان لائے گا؟ یا وہ قیامت کے آثار کا انتظار کر رہا ہے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا پھر توبہ کرے گا؟ یا وہ اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہا ہے، جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اس وقت وہ توبہ کرے گا؟ ارشاد فرمایا ہل ینظرون، کس چیز کا وہ انتظار کرتے ہیں؟ الا ان تأتیہم الملائکہ، وہ صرف اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ موت کے فرشتے ان کے پاس آ جائیں۔ ذرا غور کریں، ہمیں سب پتا ہے ہم گناہ سے توبہ کر کے نیکیوں بھری زندگی کیوں نہیں اپناتے؟ اب کس چیز کا انتظار ہے؟ کہ ملک الموت نظر آئیں گے اس وقت توبہ کریں گے؟ او یاتی ربک، یا اپنے رب کے عذاب کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ او یاتی بعض آیات ربک، یا اپنے رب کی ایک خاص نشانی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ خاص نشانی سے مراد سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، کہ جب قرب قیامت پہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن تمہارے رب کی کوئی نشانی آ جائے، لا ینفع نفسا ایمانھا، کسی جان کو اب ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا، لم تکن آمنت من قبل، وہ جان جو اس سے پہلے ایمان نہ لائی تھی، اب فرشتوں کو دیکھ کر ملک الموت کو دیکھ کر وہ توبہ کرے ایمان لائے تو اس کا ایمان قبول نہ ہوگا۔ او کسبت فی ایمانھا خیرا، یا مسلمان ہو مگر ایمان لانے کے بعد گناہ ہی گناہ کیے ہوں، تو فرمایا اب اس کی توبہ قبول نہ ہوگی ایسے شخص کی جس نے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہ کمائی۔ اب نیک بننا چاہے تو ملک الموت کو دیکھ کر وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ مقبول نہیں ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جب ملک الموت کو دیکھتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور ملک الموت آنے سے پہلے کوئی وارننگ تو دیں گے نہیں کہ 4 دن پہلے یا 8 دن پہلے آ کر بتائیں کہ میں آنے والا ہوں، اچانک آتے ہیں۔ بعض لوگ محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا اس کے سامنے ملک الموت آئے ہوئے ہوتے ہیں، جب اس کی گردن دوسری طرف گر جاتی ہے اور اس کا جسم گرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ اوہو اس کی تو روح نکل گئی۔ تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کس حالت میں ہوں اور ہمارے سامنے ملک الموت آ جائیں، پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے،
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قُلْ انتظروا اِنَّا مُنتظرُونَ، آپ فرمائیے تم بھی انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ فیصلہ ہو جائے گا اور یہ ڈھیل ختم ہوگی اور اللہ کا عذاب آئے گا، اور موت کے وقت ہر کافر یہ جان لے گا کہ دین اسلام ہی سچا دین تھا۔ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی یہودی اور عیسائی، وکانوا شیعا، اور وہ گروہ در گروہ تقسیم ہو گئے، لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جہنم میں جانے کے خود اسباب کر رہے ہیں، وہ نہ ایمان لائیں تو آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ ہی کے سپرد ہے۔ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر اللہ تعالی انہیں خبر کر دے گا ان کاموں کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ کل بروز قیامت جو فیصلہ ہوگا وہ ہمارے تصورات کے مطابق نہیں ہوگا، بلکہ اس کا اصول بیان کیا جا رہا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کل بروز قیامت نیکی لے کر آئے گا اسے ایک نیکی کے بدلے 10 گنا ثواب دیا جائے گا۔ یہ تو ایک ابتدائی مقدار ہے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے بڑھائے گا، اور ایک کے بدلے 700 گنا ثواب دیا جائے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ بھی ایک سمجھانے کے لیے ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اور جس کے لیے چاہے گا اسے ثواب میں اور بڑھا دے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی برائی لے کر آئے، فلا یجزا الا مثلھا، تو اسے سزا اسی کی مثل دی جائے گی۔ یعنی اللہ کا کرم دیکھیں، ایک نیکی کے بدلے میں ثواب 10، نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور کوئی ایک گناہ کرے تو نامہ اعمال میں 1 لکھا جاتا ہے، 10 نہیں لکھے جاتے۔ اب ذرا سوچیں، اس کے باوجود کسی کی نیکیاں اگر کم ہوئی تو آپ اندازہ کریں اس نے گناہ کتنے کیے ہوں گے، کہ نیکی 1 کریں تو 10 لکھی جاتی ہیں، گناہ 1 کریں تو 1 لکھا جاتا ہے۔ اس کے باوجود اگر گناہوں کا پلہ بھاری ہوا تو وہ کتنا گناہگار ہوگا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اننی ہدانی ربی، بے شک مجھے میرے رب نے ہدایت عطا فرمائی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، دینا قیما، سچا دین، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق، حنیفاً، وہ ابراہیم علیہ السلام جو ہر باطل سے دور تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ مشرکین مکہ کا رد ہے، یہودیوں کا رد ہے، عیسائیوں کا رد ہے کہ یہ تینوں گروہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ یہودی حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، اور مشرکین مکہ تو کئی بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ تینوں گروہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہ تھے، اگر تم ان کے دین پر ہوتے تو شرک نہ کرتے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیای، اور میرا جینا، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو قربانی سے پہلے ہم پڑھتے ہیں، لیکن کبھی اس پر غور نہیں کیا کہ میں کیا رہا ہوں۔ جس کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو، بتائیے کیا وہ اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ جس کی قربانی اللہ کے لیے ہو، کیا وہ قربانی میں دکھلاوا اور نام و نمود کی خواہش کر سکتا ہے؟ وہ تعریف کا خواہش مند ہو سکتا ہے؟ جس کی نماز اللہ کے لیے ہو، کیا وہ بے نمازی ہو سکتا ہے؟ کتنا پیارا درس ہے اس آیت کا تصور اور اس آیت کے معنی پر غور کرنا،
یہ قربانی کے کانسیپٹ کو، فلسفے کو واضح کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے جانور ذبح کیا اور کھایا پیا اور ہم فارغ ہو گئے۔ قربانی ایک کانسیپٹ ہے، ایک نظریہ ہے، ایک فلسفہ ہے کہ آج اللہ کے حکم پر جانور ذبح کرنے کا حکم ہوا تو میں جانور ذبح کر رہا ہوں، تھوڑی سی مالی قربانی دے رہا ہوں، اور جب میرے رب کا حکم ہوا تو میں اپنی جان بھی قربانی کے طور پر پیش کرنے کو تیار ہوں، اپنا وقت دینے کو بھی تیار ہوں، اپنی اولاد بھی میری نظر میں اللہ کے حکم پر فوقیت نہیں رکھتی۔ جس کا یہ نظریہ ہو، کیا بتائیے وہ گناہ کر سکتا ہے؟ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کا مد مقابل نہیں، اس کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا، اسلام لانے والا ہوں۔ مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کائنات میں سب سے پہلے ہوئی۔ حدیث صحیح جو امام بخاری علیہ رحمہ کے استاد محترم نے اس حدیث کو روایت کیا مصنف ابن عبد الرزاق میں، تو آپ نے واضح طور پر اس حدیث پاک میں لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے اللہ تعالی نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ تو ساری کائنات زمین و آسمان بعد میں بنے ہیں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اللہ کی معرفت حاصل کرنے والے ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اغیر اللہ ابغی ربا، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور رب تلاش کروں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، جو جان برائی کرے گی اس کا نقصان اسی پر ہے، اسی سے حساب لیا جائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی گناہ کا بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ولید بن مغیرہ نے یہ بات کہی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بت پرستی کریں، ہمارے بتوں کو سجدہ کر لیں، اور اگر کوئی گناہ بھی ہوا تو میں ذمہ داری لیتا ہوں، یہ گناہ میری پیٹھ پر ہوگا، آپ گناہ سے بری ہیں۔ تو اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی کہ گناہ جو بھی کرے گا وہ ضرور پکڑا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ گناہ کوئی کرے اور اسے گناہ نہ ہو، اس کا گناہ دوسرے کو ہو۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو اپنی اولاد کو یہ کہتے ہیں کاروباری معاملات میں کہ جھوٹ بول، یہ نقلی کو اصلی بتا کر بیچ، اور اگر بیٹا سمجھدار ہو کہے کہ ابا میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو باپ کہہ دیتا تو جھوٹ بول لے، جو بھی گناہ لکھا جائے گا میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ بیٹے نے جھوٹ بولا تو اسے جھوٹ کا گناہ ملے گا، لیکن چونکہ باپ نے ترغیب دلائی تو باپ کے نامہ اعمال میں بھی جھوٹ کا گناہ لکھا جائے گا، لیکن بیٹا بری و ذمہ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح جس کے کہنے پر جتنے لوگوں نے گناہ کیا، اور اگر گناہ جاریہ اس نے شروع کر دیا کہ مرنے کے بعد بھی گناہ کا سلسلہ جاری ہے، اور گناہ کی راہ پر کسی کو لگا دیا، ناجائز بزنس کی راہ دکھا دی، تو جب تک وہ گناہ کرتا رہے گا قبر میں بھی اس کے نامہ اعمال میں گناہ پہنچتے رہیں گے، لیکن گناہ کرنے والے کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر وہ تمہیں خبر دے گا ان تمام باتوں کی جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی ہے ذات جس نے تمہیں زمین پر خلیفہ کیا۔ یہاں خلیفے سے مراد یہ ہے کہ پچھلے لوگ چلے گئے، ہم ان کی جگہ پر ہیں۔ جس طرح وہ چلے گئے ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے، پھر ہماری نسلیں یا آنے والی قومیں وہ ہماری جگہ ہوں گی۔ ہو سکتا ہے کسی کا بنگلہ
اور کسی کا بینک بیلنس وہ موجود رہ جائے اور وہ چلا جائے، اب دوسرا اس کا خلیفہ بن جائے، نائب بن جائے، وارث بن جائے، تو یہ تو دنیا کا نظام ہے کہ لوگ چلے جاتے ہیں، پھر آنے والے اس چیز کو سنبھال لیتے ہیں۔ لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا حصہ نکال لے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ مال جو اس کا اپنا ہے وہ زیادہ پسند کرتا ہے کہ کسی دوسرے کا مال وہ زیادہ پسند کرتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم تو اپنے مال کو زیادہ پسند کرتے ہیں، دوسرے کے مال کو ہم کیوں پسند کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا حال تو یہ ہے، مسلمانوں سے فرمایا کہ تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم اپنے مال سے زیادہ دوسرے کے مال کو پسند کرتے ہو۔ پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ دیکھو تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے کھایا اور ختم کر دیا، جو پہنا اور پرانا کر دیا، اور حقیقی مال تو وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں بھیج دیا۔ اور جو مال تمہارے پاس موجود ہے اور تم مر جاؤ تو وہ مال تمہارا نہیں، وہ تو ورثہ کا ہے۔ تو جو لوگ بینک بیلنس جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وہ در حقیقت اپنے مال سے زیادہ دوسروں کے مال کی تیاری کر رہے ہیں، اور مالی حقوق اگر ادا نہ کیے تو کل بروز قیامت گرفت ہوگی۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر کئی درجے فوقیت عطا فرمائی۔ یہ دنیاوی اعتبار سے ہے، شکل و صورت میں، حسن و جمال میں، مال دولت میں، عہدے منصب میں، عزت و شہرت میں، عقل و فہم میں، یعنی کئی چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض کو بعض پر فوقیت ہے، کسی پر نعمتوں کا ظہور زیادہ ہے، کوئی کسی فیلڈ میں آگے ہے۔ یہ مختلف درجات ہیں، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی تندرست ہے، کوئی بیمار ہے۔ یہ نعمتیں الگ الگ دی گئیں، کیوں دی گئیں؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ اللہ تعالی تمہارا امتحان لے، آزمائش فرمائے ان تمام چیزوں میں جو اللہ نے تمہیں عطا کی۔ اب دولت مند ہے، اس کی آزمائش ہے، وہ دولت کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے یا نہیں، وہ دولت کے حقوق ادا کرتا ہے یا نہیں، وہ غرور و تکبر میں تو نہیں آتا، شکر کرتا ہے۔ غریب ہے تو اس کی آزمائش ہے کہ غربت کی وجہ سے وہ حرام کی طرف تو نہیں جاتا، وہ غربت کی وجہ سے کفریہ کلمات تو نہیں بک دیتا، وہ غربت کی وجہ سے ناشکری تو نہیں کرتا۔ یہ انسان کے امتحانات ہیں۔ غریب کو مال لے کر امتحان میں ڈالا گیا اور امیر کو مال دے کر امتحان میں ڈالا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ناشکری سے محفوظ فرمائے۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک آپ کا رب جلد حساب لینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالی کی رحمت کا ذکر ہے، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ہم آخر میں یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار سورۃ الانعام سمیت تمام صورتوں کے فیوز و برکات سے ہمیں مستفید فرما، اور اپنی رحمت اور اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا